صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ربیعۃ ابن عباد من بنی الدیل وکان جاہلیا فاسلم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیۃ فی سوق ذی المجاز وهو یقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا والناس مجتمعون علیہ ووراءہ رجل وضیع الوجہ احول ذو الغدیرتین یقول انہ صابی کاذب یتبعہ حیث ذهب فسالت عنہ فقالوا هذا عمہ ابو لہب۔ عن طارق بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال انی سوق ذی المجاز اذ مر رجل شاب علیہ حلة من برد احمر وهو يقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ورجل خلفه قد عدمی ارقبیہ وساقیہ یقول یا ایھا الناس انه كذاب فلا تطیعوه فقلت من هذا قال غلام بني حاشم الذي يزعم انه رسول الله وهذا عمه وعبد العزى ابو لہب۔ واخرج احمد من بني مالک ابن کنانہ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوق ذی المجاز یتخللها یقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا قال ابو جہل یحثی علیہ التراب ویقول لا یغوینکم ھذا عن دینکم فإنما یرید لتترکوا آلہتکم وتترکوا اللات والعزى وما یلتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت انعت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین بردتین احمرین مربوع کثیر اللحم حسن الوجہ شدید السواد الشعر ابید شدید البیاض سابغ الشعر۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ قرن اول کا ہیرا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ قرن اول کا ہیرا ہے۔ جو اعمال دعوت ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جیسے چلتے تھے اور اسی طریقے سے ان اعمال کو پورا کرنا، ان عملوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کہ دین کے پھیلانے کا اور دین کے بڑھانے کا راستہ بنایا۔ جیسے ہم لوگ بازاروں میں جاتے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کے دین کی بات بازاروں میں کہنا یہ بے ادبی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات بازاروں میں کھڑے ہو کر کہنا کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ اگر حالانکہ دیکھا جائے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں نکل کر اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کیا۔ ہمیں حکم ہے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گلیوں میں تیسرا کلمہ پڑھنا، گلیوں میں تیسرا کلمہ پڑھنا اور بازاروں میں چوتھا کلمہ پڑھنا۔ اور ہمیں حکم ہے
ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، بلکہ ہم اپنے گھروں کو جنت کا باغیچہ بنائیں۔ تو جنت کا باغیچہ اپنا گھر کیسے بنے گا؟ جب ہم اس میں مصلی بچھا کر نماز پڑھیں گے، جب ہم اس میں اپنے گھر میں تسبیح لے کر ذکر کریں گے، اور جب ہم اپنے گھر میں اور کتاب یعنی کہ تعلیم کی کتاب لے کر تعلیم کریں گے، جب ہم اپنے گھر میں قرآن کا سیکھنا سکھانا کریں گے، ہمارا گھر قبرستان نہیں بنے گا۔ قبرستان جب بنے گا جب ہم اپنے گھر میں اللہ کی بات نہیں کریں گے، اللہ کے لیے سجدہ نہیں کریں گے۔ ہمارے بازار شیاطین کا گھر ہے، ہمارے بازار شیاطین کا گھر ہے، شیطان کا گھر اس کے لیے ہے جو بازاروں میں اللہ کا نام نہیں لیتا، جو اللہ کا نام نہیں لیتا۔ گھر سے نکل کر مسجد سے آنے تک گلی بھی لگتی ہے، بازار بھی لگتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی تیسرا کلمہ نہیں پڑھتا، اگر کوئی آدمی چوتھا کلمہ نہیں پڑھتا، اس کے لیے وہ شیطان کا گھر ہے اور وہ جہنم سے گزر کر آیا ہے۔ مسجد جنت کا ٹکڑا ہے اور بازار جہنم کا حصہ ہے۔ اگر جو ذکر کرتا ہوا آئے گا، جو اللہ کا نام لیتا ہوا آئے گا، وہ بازار اس کے لیے عافیت کی جگہ ہے، وہ بازار اس کے لیے کیا ہے؟ عافیت کی جگہ ہے۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں ہم گشت کرنے کے لیے جاتے ہیں، گشت کرنے کے لیے جاتے ہیں، بازاروں میں ہمارے لیے کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی گالی دینے والا نہیں ہے، کوئی برا بولنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں بازاروں میں اس وقت میں نکلے جب آپ کی لوگ مخالفت کرتے تھے، جب لوگ آپ کی کیا کرتے تھے؟ بولو، مخالفت کرتے تھے، اور ایسی مخالفت کرتے تھے۔ اگر وہ ایسی مخالفت آج ہو جائے تو میرے عزیزوں، اگر ہم دین پر باقی رہنا تو اور بازاروں میں نکل کر گشت کرنا تو دور کی بات، دین پر باقی رہنا بھی مشکل ہے، دین پر باقی رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جو محنت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو یہ قرن اول کا ہیرا ہے، اور قرن اول کے ہیرے کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت نے جو کام نبوت کے زمانے میں تھے اور جو کام صحابہ اور تابعین کے زمانے میں تھے، ان کاموں کو اللہ رب العزت نے ہمیں عمل کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ اللہ نے اس کام کو ہم لوگوں پر کھول دیا ہے۔ اگر آج ہم گلیوں میں جا کر گشت کر دیں اور بازاروں میں نکل کر گشت کر دیں تو ہم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر دیں۔ دیکھو ان روایتوں کے اندر ربی ابن عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا اور اسلام کا زمانہ بھی پایا۔ وہ اپنی پرانی بات کہتے ہیں، پہلے میں دیکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذی المجاز بازار کا نام ہے مکے کا، بازار ذی المجاز میں دیکھتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکل کر لوگوں سے یہ کہتے، اے لوگوں، کلمہ لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ تفلحو۔ عام لوگوں میں نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے، اور لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جمع ہو جاتے، ان کے پیچھے ایک گورا چٹھا آدمی لیکن ایک ہنکی سے اندھا اور دو چوٹیاں، اس کو دو چوٹیاں، اس کا بال رکھنے کا سٹائل ایسا تھا، ایک چوٹی ادھر کو اور ایک چوٹی ادھر کو، ایسا نکلی ہوئی تھی، یا بال لمبے تھے، بالوں کو اس نے چوٹی کے جیسا باندھ کے نیچے کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ دنیا میں آج کے زمانے کے جو کفار لوگ ہیں اور وہ بالوں کو طرح طرح سے جو سنوارتے رہتے ہیں، وہ اس زمانے کے کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے، کہیں کے بال بڑے رکھنا اور کہیں کے بال چھوٹے رکھنا، ادھر کے بال چھوٹے ادھر کے بال بڑے،
ادھر کے بال لمبے ادھر کے بال چھوٹے، یہاں کے لمبے پیچھے کے چھوٹے، اور یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ کس کے طریقے ہیں؟ یہ کافر اور مشرکین کے طریقے ہیں۔ دیکھو اس روایت میں کہ کس طریقے سے بتا رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، مجمع اکٹھا ہوتا، ان کے پیچھے ایک گورا چٹھا آدمی، ایک آنکھ سے اندھا اور جس کی 2 چوٹیاں نکلی ہوئی ہوتی، اور وہ یہ کہتا لوگوں سے، لوگوں یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کی اتباع مت کرنا۔ لوگوں سے کہتا، لوگوں یہ جھوٹا آدمی ہے اور اس کی اتباع مت کرنا۔ تو میں نے پوچھا، یہ جو پیچھے آدمی ہے جو آپ کا انکار کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، یہ ان کے سگے چاچا ابو لہب ہے۔ یہ ان کے سگے چاچا کون ہے؟ ابو لہب ہے۔ طارق ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کس میں؟ بازار ذی المجاز میں، مکے کی ایک گلی، بلکہ مکے کا ایک مشہور بازار ذی المجاز، اس میں نے دیکھا یہ ایک آدمی ہے، بہت گورا رنگ ہے اور سرخ دھاریوں کی 2 چادریں اپنے اوپر اوڑھ کر ہے۔ سرخ دھاریوں کی 2 چادریں اپنے اوپر اوڑھ کر ہے، اور وہ یہ کہتا ہے لوگوں سے، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ۔ کہتے کیا؟ اے لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میں نے دیکھا ان کے پیچھے ایک آدمی ہے اور ان کے پنڈلیوں کو اور ان کی ایڑیوں کو زخمی کر رہا ہے، اور اس کے اندر سے خون نکل رہا ہے۔ پیچھے سے یعنی کہ پنڈلیوں کو اور ایڑیوں کو کیا نکل رہا ہے؟ خون نکلے جیسا وہ زخمی کر رہا ہے، تلوار سے یا تیر سے یا کسی لوہے کے اوزار سے، اور یا جو ہے کسی سام سے۔ پنڈلیوں کو اور ایڑیوں کو ایسے چبو رہے لوہے کی چیزیں لے کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، اور وہ یہ کہتا ہے لوگوں سے، لوگوں اس کی طرف مت دیکھو، لوگوں اس کی طرف مت دیکھو اور اس کی بات مت سنو۔ اگر اس کی بات سنیں گے وہ تمہیں لات اور عزا سے دور کر دے گا اور تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دے گا۔ ادھر دعوت چل رہی ہے اور بالکل بھرے بازار میں، اور ادھر اور آپ کے پنڈلیوں پر اور آپ کے ایڑیوں پر زخمی کرتے ہوئے وہ اعلان کرتا ہے اللہ کا دشمن کہ اس کی بات مت سنو۔ تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے، اور یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے اور میں اللہ کا رسول ہو گیا ہوں، لوگ کہنے سننے والے، اور اسی کا چاچا ہے جو کہ ابو طالب کا عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ تیسری روایت ہے، ایک آدمی بنی مالک ابن کنانہ کا یہ کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز بازار کے اندر دیکھا، ذی المجاز بازار کے اندر دیکھا، اور وہ کہ سرخدار دھاریوں کی 2 چادریں پہنے ہوئے تھے، اور لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے اے لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت میں ابو جہل، پہلی 2 روایتوں میں ابو لہب تھا، یہ دوسری روایت میں کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ ابو جہل نے اپنے پسو میں مٹی اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈال دیا، مٹی اٹھا کے کس پہ ڈال دیا؟ پیچھے سے مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال دیا۔ مٹی اٹھا کر ڈالنا ہجو کے لیے ہوتا ہے،
مٹھی اٹھا کر ڈالنا بددعا کے لیے ہوتا ہے، مٹھی اٹھا کر ڈالنا ذلت کے لیے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے تھے، لیکن ابو جہل مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے گلیوں میں بازاروں میں پھر کر آتے، دوسری روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جس وقت میں آپ کو دیکھتی تو رو پڑتی کہ آپ کے بدن پر کہ پورا مٹی مٹی ہوتا تھا۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حالت دیکھتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ہے کپڑے جھاڑ دی اور اپنے دوپٹے سے اور اپنے ہاتھ سے سر کے اوپر کی اور چہرے کی اور چھاتی کے اوپر سے مٹی کو صاف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا دین کی دعوت کے اندر میرے اوپر مٹی پڑی ہوئی، میرے اوپر مٹی پڑی ہوئی۔ میرے عزیزوں، کیسی تکلیفوں سے یہ دین کی محنت ہم تک پہنچی اور کس طریقے سے ستانے والے لوگوں نے اور عین وقت میں ستایا اور جس وقت میں دعوت چل رہی تھی، عین وقت میں ستایا اور جس وقت میں دعوت چل رہی تھی۔ تو اس نے کہا، مٹی اٹھا کر ڈال دیا اور لوگوں سے کہا کہ اس کے دھوکے میں مت پڑنا، یہ تم کو تمہارے دین سے ہٹا دے گا اور تمہارے جو معبود ہیں یعنی کہ لات اور عزا اور ان سے دور کر دے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ لوگوں سے جیسے بات کرتے تھے اور اب بات کرتے ہوتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ میرے عزیزوں، جو داعی ہوتا ہے نا، کسی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ داعی جو ہوتا ہے کسی دنیا کے اسباب کی طرف، یہاں تک کہ آئینے موقع پر جو ذلت میں ڈالنے والے لوگ ہیں اور ان کی طرف بھی پلٹ کر نہ دیکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اور انہوں فرماتے ہیں کہ یاد کر کے کون کہ بنی مالک کے نوجوان جو اس روایت کو بیان کر رہے ہیں کہ بعد میں وہ مسلمان ہوئے، لیکن کیا بولے کہ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جوان تھے، جس وقت میں مکے کی گلیوں میں یہ کر رہے تھے، 40 سال کی تقریباً آپ کی عمر تھی، 40-45 سال کے بیچ میں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ایسے نوجوان تھے، رنگ جو ہے ایک دم گورا چٹھا تھا اور درمیانی قد کے آدمی تھے اور بدن جو ہے ابھرا ابھرا تھا اور چہرہ بہت نورانی تھا اور سر کے اور داڑھی کے پورے بال بہت گورے تھے، بہت کالے تھے اور آپ کا چہرہ بہت گورا تھا اور داڑھی کے بال بہت گنجان تھے۔ یعنی جیسے پرانے زمانے میں بول لیتے نا، اگر کبھی کبھی کوئی آدمی اپنا کوئی پرانا فوٹو ہو تو دیکھ کر کیا بول لیتا، ابا میں ایسا تھا، میں ویسا تھا۔ تو وہ صحابی مکے کے دنوں کو یاد کر کے کیا بول رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت ابھرا ہوا تھا اور بال کالے تھے، داڑھی گنجان تھی اور درمیانی قد تھا اور چہرہ اور جو بہت نورانی اور خوبصورت تھا۔ یہ اس زمانے کی بات یاد کر کے بولنے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوق عکاظ، جو کہ مکے کے اندر ایک دوسرا بازار تھا، سوق عکاظ، یہ ایک بازار ہے ذی المجاز اور دوسرا بازار ہے سوق عکاظ، یعنی کہ عکاظ نام کا بازار، اور آج بھی یہ دونوں کی نشانیاں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو جا کر ان علاقوں کو دیکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ لیکن وہ زمانے میں ان بازاروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ میرے عزیزوں، آج بھی ہم بازاروں میں جاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کچھ احساس نہیں ہوتا۔ دعوت کا کام کرنا دعوت کے احساس کے ساتھ، ہم اپنی گلیوں میں جاتے ہیں کہ ہنستے کھیلتے مذاق کرتے ہوئے، لیکن یہ نہیں سوچتے جس طریقے سے ہم گلیوں میں گزر رہے ہیں کہ اس زمانے میں ان گلیوں میں دعوت دینا کتنا مشکل تھا اور ان مشکلات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ میرے عزیزوں، سچے دل سے نیت کرو، ہم بھی اپنے گلیوں میں، اپنے بازاروں میں اور دین کی دعوت دیں گے اور اس دعوت کے ساتھ اور مرنے تک لگے رہیں گے اور چمٹے رہیں گے۔
کوشش کرو گے بھائی سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، قدم قدم پر اعانت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ یہ رمضان دیکھتے دیکھتے ہم سے گزر گیا، اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اے اللہ دیکھتے دیکھتے یہ رمضان گزر گیا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اے اللہ تو ہمیں قبول فرما، ہمیں منظور فرما، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ اس رمضان کی برکت سے کرونا وائرس کو ختم فرما۔ اے اللہ اس رمضان کی روزہ داروں کی دعاؤں کی برکت سے پوری دنیا کو امن عطا فرما، ایمان عطا فرما، خیر عطا فرما، دعوت کی محنت میں بصیرت اور بصارت عطا فرما۔ اے اللہ ایمان والوں کے ایمان کو سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ مرنے والوں کے لیے شہادت کا درجہ عطا فرما، جینے والوں کے لیے حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ جن کے دلوں میں ڈر اور خوف ہے اس کو ختم فرما۔ اے اللہ جو حالات مسلمانوں کے آج کے دور میں ہو رہے ہیں، اے اللہ ہر حالت کو درست فرما۔ اے اللہ تو اسلام دشمنوں کو ختم فرما، نیست و نابود فرما۔ اے اللہ جس کے حصے میں ہدایت ہے اے اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جن کے حصے میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ ان کو جلدی سے جلدی نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو دین کی محنت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کی محنت کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی توفیق عطا فرما، روزوں کی توفیق عطا فرما، حج اور عمروں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زکوٰۃ صدقہ فطرے کی اے اللہ دینے کی توفیق عطا فرما، تیرے رضا والے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کامل طریقے پر لگنے کی اور جمنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔